قرآن پاک میں آیات کی تقسیم کی گئی ہے، دو قسم کی آیات ہیں. ایک ہے آیات محکمات، منہ آیات محکمات، ان میں آیات محکمات ہیں، اور دوسری کیا ہے؟ حفاظ کو بھی متشابہ لگ جاتا ہے نا. کیا کہتے ہیں متشابہ؟ ایک مقام اور دوسرے مقام کے الفاظ کچھ ملتے جلتے ہوں تو حفاظ پڑھتے پڑھتے ایک سورت یا پارہ پتہ لگا یا ایک رکوع کہیں دوسرے مقام تک پہنچ گئے، وہ متشابہ لگ جانا کہتے ہیں حفاظ کو. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہستی ہے کہ جس پر کچھ مخفی نہیں ہے، کچھ چھپا نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے سب موجود ہے، عیاں ہے، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام، اور وہی اللہ ہے جو کہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، یعنی تمہاری شکلیں بناتا ہے. فی الارحام، تمہاری ماں کے پیٹوں میں، تمہاری شکلیں صورتیں بنائی ہیں اس نے تمہارے ماں کے پیٹ میں. اس میں کسی کا کمال ہے؟ کسی کا رنگ، کسی کا حلیہ، کسی کی شکل و شباہت، یہ اسی نے تخلیق کی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، یعنی قرآن کو نازل کیا آپ پر. منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات. ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی جڑ ہے، بنیاد ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری ہیں آیات، دوسری قسم کی آیات ہیں متشابہات. قرآن پاک میں آیات کی تقسیم کی گئی ہے، دو قسم کی آیات ہیں. ایک ہے آیات محکمات، منہ آیات محکمات، ان میں آیات محکمات ہیں، اور دوسری کیا ہے؟ وَأُخَرُ متشابہات، دوسری ہے متشابہات. حفاظ کو بھی متشابہ لگ جاتا ہے نا. کیا کہتے ہیں متشابہ؟ ایک مقام اور دوسرے مقام کے الفاظ کچھ ملتے جلتے ہوں تو حفاظ پڑھتے پڑھتے ایک سورت یا پارہ پتہ لگا یا ایک رکوع کہیں دوسرے مقام تک پہنچ گئے، وہ متشابہ لگ جانا کہتے ہیں حفاظ کو. لیکن یہاں جو مراد ہے متشابہات سے، اس کو محکمات اور متشابہات کو دونوں کو سامنے رکھیں گے تو زیادہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. فرمایا کہ منہ آیات محکمات، محکمات آیات وہ ہیں ہن ام الکتاب، جو کہ کتاب کی بنیاد اور جڑ ہے. وہ آیات جن کے اندر احکامات دیے گئے ہیں وہ بڑی واضح ہیں، محکم ہیں، پختہ ہیں. ان کے معنی اور مفاہیم میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بڑی واضح ہیں. اور دوسری ہیں فرمایا کہ وَأُخَرُ متشابہات، دوسری متشابہات ہیں جن کے معنی اور مفاہیم آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. متشابہات سے مراد ایک بڑی مثال لے لیتے ہیں، ہر شخص جس کو جانتا ہوگا، آیت الکرسی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا مطلب ہے؟ اس کی کرسی یعنی اللہ کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو. اب وہ کرسی کیا کرسی ہے؟ اس پر کیا آپ بحث کر سکتے ہیں؟ کیا گمان کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی کرسی کیا ہے؟ ہماری کرسیوں جیسی ہے؟ وہ کرسی کا کوئی معنی اور مفہوم آپ متعین نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں. یہ اب وہ کرسی جو ہے وہ اللہ کی، وہ کہہ لیجئے کہ قرآن کی آیات متشابہات میں سے وہ کرسی کی حقیقت ہم نہیں جانتے. اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کو ہم کس حوالے سے پہچانتے اور جانتے اور مانتے ہیں؟ اللہ کو ہم اس کی صفات کے حوالے سے جانتے ہیں، اس کی صفات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بہترین علم ہمارے پاس پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ سب سے آئیڈیل، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کھود کرید میں پڑھیں گے، اس میں بحث مباحثے میں اور کچھ ڈھونڈنے کے چکر میں پڑھیں گے تو سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے نا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اب اللہ کا چہرہ، اس کے بارے میں کیا آپ گمان کریں گے؟ کیا اس کی مثال دیں گے؟ معاذ اللہ، ہمارے چہرے جیسا چہرہ ہے اللہ کا؟ نہیں.
وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے؟ معاذ اللہ. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کے اوپر کیا قیاس کریں گے؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، پنڈلی، اللہ کی پنڈلی، معاذ اللہ. اب کیا اس میں آپ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیات متشابہات ہیں، ان کے بارے میں کھود کرید اور ان کے بارے میں بہت تہوں میں جا کر کچھ نکالنے کی کوشش کرنا، یہ اسلاف کا شیوا نہیں ہے، یہ امت کا شیوا نہیں ہے، اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہاں نوٹ کیجئے، فرمایا وَأُخَرُ متشابہات، دوسری قسم ہے آیات کی اس قرآن میں متشابہات کی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، شرارت ہے، خرابی ہے، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ ہیں یعنی جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھی، کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی شرارت ہے، وہ ان آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء فتنہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے نئے فتنے پیدا کریں. وابتغاء تعویلی، اور اس کی نئی سے نئی تعویلیں پیش کر کے کہ پوری امت میں تو 1400 سال سے کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، میں بتاتا ہوں جی اس کے معنی کیا ہیں. آپ پوری امت پر اپنی فوقیت اور اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اس کے نئے سے نئے معنی پہناتے رہے. کیا امت ایسی بانج تھی؟ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا؟ آج کیا کوئی سمجھے گا جو الحمدللہ ہمارے اسلاف کو سمجھ آیا؟ قرآن کو سب سے بہتر نبی کریم سے کس نے سیکھا اور کس نے سمجھا؟ صحابہ نے، ان سے تابعین نے، تبع تابعین نے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنے اسلاف کی جو آراء ہیں، جو علماء نے بیان کی ہیں چیزیں، ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آج میں اٹھ کر یا کوئی بھی اٹھ کر اس کی نئی تعبیر پیش کرے، نئی تفسیر پیش کرے، نئی اس کا کوئی مفہوم پیش کرے، وہ قابل قبول نہیں ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے حوالے سے صحابہ کا اس پر عمل جو ہے وہ ثابت ہو، بات بالکل واضح ہو، اس پر آج کی کسی کی بھی شخص کی جو ہے وہ کوئی تعبیر و تشریح جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں جو نئے سے نئے فتنے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی آراء جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی آراء پیش کرنے سے گھبراتے تھے، اور آج اٹھ کر کوئی ہم میں سے یہ کہے کہ جی میں یہ رائے رکھتا ہوں، میری رائے کی حیثیت کیا ہے؟ میں ہوتا کون ہوں قرآن پر رائے دینے والا؟ تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں آیات متشابہات کے پیچھے پڑنے والے کون ہیں؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور جبکہ جان لو کہ اس کی تعویل، اس کے معنی، اس کے صحیح معنی سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی نہیں اس حقیقت کو پا سکتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، پختگی رکھتے ہیں، وہ کیا کہنا ہے ان کا؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بالبہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کی سب آیات جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے، یعنی محکمات بھی رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور متشابہات بھی اللہ کی طرف سے. ہم مانتے ہیں یہ سب قرآن کا حصہ ہے، اللہ کی آیات ہے. باقی ہم محکمات جو ہے جن کے معنی مفہوم بڑے واضح ہیں، متعین ہیں، جس میں احکامات دیے گئے ہیں، بڑی پختہ ہیں، جن کے مفاہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیے، سب کچھ واضح ہے، ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. باقی جو متشابہات ہیں وہ اللہ جانتا ہے ان کے معنی، ہم ان کی کھود کرید میں نہیں پڑیں گے. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے سوائے اس کے کہ جو عقل والے ہیں.